بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب بابرکت کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور کروڑ درود و سلام اس کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ ہم آج کا لیکچر بھی ایک اچھی بات سے شروع کرتے ہیں جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ گلاب کے پودے کے پاس سے گزرتے ہوئے کبھی دیکھو تو گلاب کے پودے کے اوپر گلاب 3 یا 4 ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ان گنت کانٹے، پتے اور شاخیں ہیں۔ اس کے باوجود کوئی اسے کانٹوں کا پودا نہیں کہتا۔ جو بھی اس کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ گلاب کا پودا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ ان کانٹوں، پتوں، شاخوں کے درمیان اس گلاب کی خوبصورتی، کشش اور خوشبو اتنی بہترین ہے کہ پورا پودا اس سے منسوب ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں خامیاں زیادہ ہیں، ہمیں کانٹے زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوبی، مہارت، ٹیلنٹ ضرور دیا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی خوبی کو اتنا سنوار لیں، اپنی خوبیوں کو اتنا سنوار لیں کہ ہم ان خوبیوں کے ساتھ منسوب کیے جائیں، نہ کہ خامیوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے جانتے ہیں ایمانداری سے، اچھے اخلاق سے، انٹیگریٹی سے، دوسروں کی مدد کرنے سے، جبکہ ہم میں سے ہی کچھ لوگوں کو لوگ جانتے ہیں غصہ بہت کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، نفرت کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے کانٹوں کو نمایاں کیا ہوا ہے یا پھولوں کو۔ تو اپنے آپ کو ایسے سجاؤ سنوارو کہ ہر ایک کہے گلاب کا پودا ہے، کانٹوں کا پودا نہیں ہے۔ ہر ایک آپ کو آپ کی اچھائیوں کی وجہ سے جانے، برائیوں کی وجہ سے نہ جانے۔ اب ہم آتے ہیں واپس اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ مینجمنٹ کا جو ہم لوگوں نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے، It is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together try to accomplish their objectives۔ پھر ہم نے مینیجرز کون ہوتے ہیں وہ پڑھا، آرگنائزیشن کے بارے میں، اس کے ریسورسز کے بارے میں پڑھا، اور پھر ہم نے مینجمنٹ کی ڈیفرنٹ اپروچز پڑھی۔ ان اپروچز میں جو سب سے مشہور اپروچ ہے فنکشنز اپروچ، ہم نے وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی، اور اس میں 4 مینیجریل فنکشنز ہم ڈسکس کر رہے تھے: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ۔ اس میں پلاننگ کے پورشن کے بارے میں ہم نے ڈیٹیلز پڑھی کہ اٹ از دا پروسیس آف میکنگ ڈیسیژن ریگارڈنگ فیوچر، دیٹ وٹ ٹارگیٹس آر ٹو بی اچیوڈ اینڈ ہاؤ ٹو اچیو دم۔ ہم اس میں فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں کہ ہم نے کن کن آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے اور کیسے اچیو کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ ہم نے اس میں ڈیسیژن میکنگ، اس کی ڈیٹیلز، اس کی اپروچز پڑھی، انٹویٹیو ریشنل ڈیسیژن کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اس میں ہم نے آبجیکٹیوز کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز پڑھی، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم، شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کو، ویژن اینڈ مشن کو ڈسکس کیا۔ اس میں ہم نے کورس آف ایکشن کے ڈیفرنٹ لیولز پڑھے، ہم نے اسٹریٹجی، پالیسی، رولز، پروسیجرز کو ڈسکس کیا۔ اب جب مینیجرز یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، پلان کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو یہاں سے دوسرا فنکشن مینیجرز کا امپورٹنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، وچ از آرگنائزنگ۔ اور آرگنائزنگ، اس کا لفظی مطلب ہی ہے ٹو ارینج دا تھنگس، ٹو میک تھنگز ان آرڈر، چیزوں کو ترتیب سے لگا دینا۔ اور چیزوں کو ترتیب سے لگا دینا، اس کی ڈیفینیشن، یہ اس کی تھیم یہ ہے، آپ کے سامنے 3 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ اٹ از ڈیفائننگ دی آرگنائزیشن اسٹرکچر ان ٹرمز آف what tasks are to be performed as well as assigning people to perform each task۔ کہ آرگنائزنگ یہ ہے کہ ہم کسی آرگنائزیشن میں چیزوں کو ارینج کر دیں، فارملی آرگنائز کر دیں، ان آرڈر کر دیں کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا ٹاسکس ہیں، اور کس نے ان ٹاسکس کو پرفارم کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن ہوئی ہیں، آرگنائزیشن اسٹرکچر، ٹاسک اور پیپل، ان کا ارینجمنٹ کہلاتا ہے آرگنائزنگ۔ کہ آرگنائزنگ کی ہمارے پاس ڈیفینیشن یہ ہے کہ فارمل ارینجمنٹ آف جابز ود ان اینی آرگنائزیشن ٹو اکمپلش دا آبجیکٹیوز۔ اب جب ہم نے لیڈرشپ کو ڈیفائن کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ لیڈرشپ کی تھیم یہ ہے کہ دوسروں سے کام کروا لیا جائے، گیٹنگ دا تھنگز ڈن تھرو ادرس۔ جب دوسروں سے کام کروا لینا لیڈرشپ ہے تو کام کروانے کے لیے کرتے کیا ہیں؟
پہلی چیز ان کو ڈائریکشنز اینڈ گائیڈ لائنس دیتے ہیں، وی پرووائڈ دیم ود ڈائریکشنز اینڈ گائیڈ لائنس. اور دوسری چیز وی موٹیویٹ ادرس تاکہ وہ ان ڈائریکشنز کو، ان گائیڈ لائنس کو فالو کر کے ان ٹارگیٹس کو اچیو کر لیں جو ہم ان سے کروانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اچھے مینیجرز کی نشانی ہے کہ وہ دوسروں سے کام کروا لیں. لیکن یہ والا فنکشن جس میں ہم نے دوسروں سے کام کروانا ہے، دس فنکشن از اسپیسیفکلی کالڈ لیڈنگ یا لیڈرشپ کا فنکشن. اب یہ جو لیڈرشپ کا فنکشن ہے نا، گیٹنگ دا تھنگس ڈن تھرو ادر پیپل، اس کی تھیم وہی کہ دوسروں سے کام کروا لینا لیڈرشپ ہے. تو یہاں پہ آ کے کیا ہے ریکوائرمنٹ اس بات کے لیے کہ آپ دوسروں سے کام کروا لیں گے؟ اس کے لیے 3 امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہیں. جب سے لیڈرشپ کو ایز اے سائنس اسٹڈی کرنا شروع کیا گیا ہے تو 3 مختلف پوائنٹ آف ویوز ہمارے سامنے ہیں اس سے ریلیٹڈ. اور وہ تینوں کے تینوں پوائنٹ آف ویو، جس طرح کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں جو مختلف بڑے ہمیں بتا گئے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو دوسروں سے کام کروا لیں گے ہم لوگ. وہ جو مختلف بڑے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہمیں دے کے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے کہلاتی ہیں تھیوریز آف لیڈرشپ. اور لیڈرشپ کی تھیوریز مختلف ادوار کے لحاظ سے، مختلف ایراز کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں. سب سے پہلا حصہ ہے ٹریٹ تھیوریز کا، دوسرا ہے بیہیورل تھیوری کا، اور تیسرا ہے کانٹیجنسی تھیوری کا. اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک نئی تھیوری آئی ہے تو پرانی غلط ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہے. ایک نے بیس بنائی ہے، دوسرے نے اس کو سنوارا ہے، تیسرے نے اس کے اوپر دیواریں چھت مکمل کی ہے، چوتھے نے اس کی فنیشنگ کی ہے. تو اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، صرف ایڈیشن ہو رہا ہے، چیز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی تھیوری جو ٹریٹ تھیوری ہے، ہر انڈیویجول کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم اس کے کچھ کریکٹرسٹکس بتا دیتے ہیں. جیسے بندہ بولتا بہت ہے، ہم کہتے ہیں ٹاکیٹیو ہے. اگر وہ چپ چپ رہتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ریزرو ہے. اگر وہ بڑے طریقے سے ہر ایک سے بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں رسپانسبل ہے، شائع ہے، کانفیڈنٹ ہے. یہ اس بندے کے ٹریٹس ہیں. تو ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟ پرماننٹ کریکٹرسٹکس آف این انڈیویجولز پرسنالٹی. تو لیڈرشپ کی سب سے پہلی تھیوری یہ تھی کہ ایک انڈیویجول کے اندر کچھ ایسے اسپیسیفک ٹریٹس ہوتے ہیں جو اس کو لیڈر بنا دیتے ہیں. اگر بندے کے اندر وہ ٹریٹس ہوں گے تو اس کے لیے دوسروں سے کام کروانا آسان ہو جائے گا. یہ والا اپروچ، یہ والا پرسپیکٹیو اس بات کو بھی سپورٹ کرتا ہے کہ لیڈرز آر بورن. کیوں؟ کیونکہ پرسنالٹی ٹریٹس ہم لوگ انہیریٹنس میں لے کے آتے ہیں، ہیریڈیٹی کا حصہ ہے ہماری. پرسنالٹی کے ٹریٹس ہم انوائرمنٹ سے بھی سیکھتے ہیں، سچویشن کے لحاظ سے بھی ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن میجر کنٹریبیوشن ہماری پرسنالٹی کے ٹریٹس کی ہیریڈیٹی ہے، وراثت میں ہم لے کے آتے ہیں. تو یہاں پہ ٹریٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ a person having specific personality traits may perform the leadership function better than others. یہاں پہ آ کے پھر ریسرچ کے تھرو کہ دوسروں کو ڈائریکشن دینے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کون سے ٹریٹس چاہیے، تقریباً 15 16 17 کے قریب ایسے ٹریٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے کہ کسی بندے کے اندر یہ ٹریٹس جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی وہ ایفیکٹو لیڈر ہوگا، وہ دوسروں سے کام کروا لے گا. میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں اس کی لکھی ہوئی ہیں، جیسے ویژن ہونا، کریج ہونا، کانفیڈنس ہونا، آنیسٹی ہونا، فلیکسیبلٹی ہونا، انیشیٹو ہونا کسی چیز کے بارے میں. یہ ساری کی ساری باتیں کسی انڈیویجول کے اندر ہوں گی، وہ باقیوں کی نسبت زیادہ اچھا لیڈر کا رول پلے کر سکتا ہے. یہ بات تو یہاں تک ہوگی ٹریٹ تھیوریز. لیکن آہستہ آہستہ اس میں ایک نئی چیز ایڈ ہوئی وچ از کالڈ ٹو بی بیہیویئرل تھیوری. بیہیویئر، جس طرح آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بیہیویئر سے مراد ہے ایکشنز اینڈ ری ایکشنز آف انڈیویجولس. اب یہاں پہ آ کے صرف اتنی بات نہیں رہ گئی کہ انڈیویجول کے ٹریٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں، بلکہ اس میں ایک ایڈیشن بھی ہو گیا کہ ان ٹریٹس کے ساتھ ساتھ وہ کرتا کیا ہے، اٹ ڈز کاؤنٹ. اس کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ اصل میں اس کے ایکشن ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں. اب یہ والی تھیوری جو فوکس کرتی ہے ایکشنز اینڈ ری ایکشنز کے اوپر، یا بیٹر ٹو سے اسٹائل آف اے پرسن کے اوپر، یہ ایک تھیوری کہلائی بیہیویئرل تھیوری. اور بیہیویئرل تھیوری نے پھر آ کے مختلف طرح کے اسٹائلز آئیڈینٹیفائی کیے کہ کس طرح کا اسٹائل ہو سکتا ہے ایک بندے کا، جو کہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ بندہ دوسروں سے کام کروا لے گا یا نہیں کروا سکتا. اب اسٹائل کو سمجھنے کے لیے 3 بیسک اسٹائلز ہیں.
1 2 3 کے ساتھ آپ کے سامنے لکھے ہوئے، لیکن ان 3 سٹائلز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 چیزیں سمجھنی پڑیں گی. آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کنسرن فار پروڈکشن یا کنسرن فار پیپل. ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا سارا فوکس اس چیز پہ ہے کہ مجھے کام چاہیے، کام جو میں نے دیا ہے وہ کام ہونا چاہیے. اس کو کوئی غرض نہیں ہے پرسنل پرابلم سے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے یا نہیں، اس کو کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اس کا کنسرن صرف ایک ہے، مجھے کام چاہیے. ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن اورینٹڈ پیپل، ٹاسک اورینٹڈ پیپل. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کنسرن فار پروڈکشن ایسے لوگوں کا ہائی ہے. اس کے اپوزٹ دوسری طرف ہمارے پاس ایک کیٹیگری ہے کنسرن فار پیپل. ان کو ہم کہتے ہیں پیپل اورینٹڈ یا امپلائی اورینٹڈ پرسن. اس بندے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو ڈیولپ کروں، لوگوں کی ہیلپ کروں تاکہ لوگ کام کریں. کروانا دونوں نہیں کام ہے، لیکن ایک کا سارا فوکس کام کے اوپر ہے، وہ ٹاسک اورینٹڈ پرسن ہے. دوسرے کا سارا فوکس پیپل کی ڈیولپمنٹ یا پرسنس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، وہ پیپل اورینٹڈ پرسن ہے یا وہ امپلائی اورینٹڈ پرسن ہے. یا ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ہو ہیو نو کنسرن. وہ کہتے ہیں یار جیسے چل رہی ہے چلنے دو. ان کا کنسرن نہ پروڈکشن ہے نہ پیپل ہے. لیکن کئی دفعہ یہ سٹائل ڈیلیبریٹلی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو سٹائلز میں ایڈ کیا گیا ہے. اچھا، اب اگر کسی بندے کا کنسرن فار پروڈکشن ہائی ہے نا تو اس کا سٹائل ہوگا، کنسرن فار پروڈکشن ہائی ہے تو اس کا سٹائل ہوگا نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے آٹوکریٹک سٹائل یا اتھارٹیٹیو سٹائل. وہ حکم دے گا اور کہے گا کرو، مجھے یہ کام چاہیے. اس بندے کا ایکشن، اس کا سٹائل کیا ہو گیا؟ اتھارٹیٹیو. اس نے ٹاسک دیا، اس نے کام دیا ہے، اور اس کے بعد اس کا سارا کنسرن اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ کام مجھے آپ سے چاہیے، آپ نے یہ کام مکمل کر کے دینا ہے. دوسری طرف اگر کسی بندے کا کنسرن فار پیپل ہائی ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو ڈیولپ کروں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کروں تاکہ وہ لوگ کام کریں. کرنا انہوں نے کام ہی ہے، گیٹ دا تھنگس ڈن تھرو ادر ہے، لیکن تھرو پرسنل ڈیولپمنٹ. ایسے بندے کے سٹائل کو کہتے ہیں نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے ایکوموڈیٹنگ سٹائل یا ڈیموکریٹک سٹائل. اس کے لیے مختلف آتھرز نے مختلف نام لکھے ہوئے ہیں. کسی نے اس کو کہا ہوا ہے سپورٹیو سٹائل ہے، کسی نے کہا ہوا ہے فیسیلیٹیٹنگ سٹائل ہے، کسی نے اس کو ڈیموکریٹک سٹائل کہا ہوا ہے، کسی نے اس کو ایکوموڈیٹنگ سٹائل کہا ہوا ہے. لیکن اس کی تھیم یہ کہ ایسا بندہ جس کا کنسرن فار پیپل از ہائیسٹ، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور وہ کام کریں جو کام ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان اگر اس کا کنسرن فار پروڈکشن بھی لو ہے، کنسرن فار پیپل بھی لو ہے، تو سیکنڈ نمبر پہ سٹائل لکھا ہوا ہے فری رین سٹائل. فری رین، رین کہتے ہیں لگام کو، گھوڑے کو لگام ڈالی ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ رین. اور فری رین کا مطلب لگام چھوڑ دینا کہ جدھر جاتا ہے چلتا جائے. اٹ مین اس کا کنسرن نہ پروڈکشن ہے نہ پیپل ہے، وہ کہہ رہا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو. اسی سٹائل کا ایک اور نام ہے لائسز فیئر سٹائل. یہ ایک فرینچ ورڈ ہے، اس کا لفظی مطلب ہے لیٹ اٹ ہیپن، کہ جیسے چل رہا ہے چلنے دو. اسی کے لیے نام استعمال ہوتا ہے ایوائڈنگ سٹائل. ایوائڈنگ سٹائل مطلب وہ ایوائڈ کر رہا ہے سچویشن کو کہ یار جس طرح چیزیں چل رہی ہیں چلنے دو. بہت سارے آتھر یہ نو کنسرن کو سٹائل کو نان لیڈرشپ سٹائل بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ دوسروں سے کام کروائے، اس کی جاب کی تھیم ہے کہ وہ دوسروں سے کام کروائے، اور جب وہ حالات کو چھوڑ دیتا ہے کہ یار جیسے چل رہا ہے چلنے دو، تو وہ لیڈر ہے ہی نہیں. اس کو نان لیڈرشپ سٹائل بھی کہتے ہیں. لیکن بعض دفعہ آرگنائزیشنز میں ڈیلیبریٹلی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ حالات کو ویسے چھوڑ دو جیسے جا رہے ہیں. مثلاً ایک ہائی ٹیک ٹیم ہے، اس میں بہت اچھے انجینئرز کام کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے انجینئرز کو اپنا کام آتا بھی ہے. اب اگر آپ ان کے اوپر کام مسلط کرنا شروع کر دو گے یا انہیں سکھانا شروع کر دو گے، دے فیل انوائڈ، تو آپ کو ڈیلیبریٹلی چھوڑنا پڑتا ہے کہ یار جس طرح چل رہا ہے چلنے دو، یہ کام کر کے دیں گے. کیوں؟ ان بندوں کو اپنا کام آتا ہے، دے آر ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنلز. وہاں پہ آ کے آپ کو جب خود سے یہ سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑا ہے فری رین سٹائل، تو اب لیڈر دوسروں سے کام کروانے کے لیے ڈیلیبریٹلی، کانشیسلی، انٹینشنلی فری رین سٹائل یا لائسنس فیئر سٹائل یا ایوائڈنگ سٹائل کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو جب اس کو ڈیلیبریٹلی اڈاپٹ کر رہے ہیں، ناؤ دس از اے لیڈرشپ بیہیویئر.
تو بیہیویئرل تھیوری فوکس کرتی ہے ایکشنز اینڈ ریئیکشنز کے اوپر کہ لیڈر کا سٹائل کیا ہوگا. سٹائل 3 طرح کے ہو سکتے ہیں, آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. آٹوکریٹک سٹائل نمبر 1, فری رین سٹائل نمبر 2 اور اکوموڈیٹنگ سٹائل نمبر 3. اور یہ تینوں کے تینوں سٹائل اس فلسفی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جس کو لیڈر فالو کر رہا ہے, کہ اگر لیڈر کا کنسرن فار پروڈکشن جتنا ہائی ہوتا جائے گا اس کا سٹائل اتنا آٹوکریٹک ہوتا چلا جائے گا. اس کا کنسرن فار پیپل جتنا ہائی ہوتا چلا جائے گا اس کا سٹائل اتنا اکوموڈیٹنگ یا ڈیموکریٹک ہوتا چلا جائے گا. اور جب اس کا کنسرن نو کنسرن ہے, دونوں طرف سے کم ہو رہا ہے کنسرن, نہ کنسرن فار پیپل ہے نہ کنسرن فار پروڈکشن ہے, تو اب اس کا سٹائل فری رین سٹائل ہو جائے گا. اور پھر آپ نے اس طرح کی چیزیں یاد رکھنی ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کنسرن فار پروڈکشن ہائی ہے تو ایسے لوگ کہلاتے ہیں ٹاسک اورینٹیڈ لیڈرز یا ٹاسک اورینٹیڈ پرسنس یا پروڈکشن اورینٹیڈ پرسنس. اور اگر کسی کا کنسرن فار پیپل ہائی ہے تو ایسا بندہ کہلائے گا امپلائی اورینٹیڈ پرسن, وہ کہلائے گا پیپل اورینٹیڈ لیڈر. یہ ہمارے پاس ہو گیا کہ ٹریڈ تھیوری جو بتاتی ہے کہ لیڈر کے اندر کچھ انڈیویجول کے اندر کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ایسے ہیں جو اسے لیڈر بنا دیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے کام کروا لے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیہیویئر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس کے ایکشن ریئیکشنز کیا ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ ہوئی لیٹر آن وچ از کالڈ ٹو بی کانٹیجنسی تھیوری, کہ ٹریٹس ہونے کے باوجود, بیہیویئر اسپیسیفک ہونے کے باوجود کچھ سچویشنل فیکٹر ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہوگا اپنے کام میں یا نہیں. یہ جو سچویشنل فیکٹرز کے اوپر فوکس کرتی ہے وہ تھیوری کہلاتی ہیں کانٹیجنسی تھیوریز. کانٹیجنسی تھیوریز کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. آل دا بیسٹ فار یو.